اکثر سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں پر کن کب فرمائے گا یا ہمارے لیے معجزے کب کرے گا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ معجزے کب ہوتے ہیں؟ معجزے تب ہوتے ہیں جب ہمارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور الفاظوں کی جگہ آنسو ہمارا حال دل بیان کرنے لگتے ہیں، جب ہمارے صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور تمام دروازے بند نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے بس تھوڑا صبر، اور یہ راستے تیرا رب خود بنائے گا۔ ایک دن یہ دروازے جو تجھے بند نظر آ رہے ہیں، ایک دن تیرا رب انہیں دروازے کھول دے گا۔ ایک دن تیرا رب ایک نہیں 100 دروازے کھول دے گا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ معجزے کیا ہوتے ہیں اور معجزے کب ہوتے ہیں؟ تو سنو، جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں وہ ہوتے ہیں معجزے۔ جب ہر امید ختم ہونے کے باوجود بھی انسان اپنے رب کی قدرت پر یقین رکھتا ہے، تبھی ہوتے ہیں معجزے۔ اور پتہ ہے کن کے لیے ہوتے ہیں معجزے؟ تمہارے لیے ہوتے ہیں معجزے، ہم سب کے لیے ہوتے ہیں معجزے۔ معاملات جتنے بھی خراب ہو چکے ہیں، مشکلیں جتنی بھی بڑی نظر آ رہی ہیں، آپ کے رب کی قدرت سے باہر نہیں ہے کچھ بھی۔ جب پیاس کی شدت عروج پر تھی تبھی زمزم کا معجزہ ہوا تھا۔ تکلیف کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آسانی اور سکون بہت قریب ہے۔ دعا نہ چھوڑو، یقین نہ چھوڑو، معجزے ہوتے ہیں اور معجزے ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی تمہیں بھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو یاد رکھو کہ تمہارا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا خدا ایک ہی ہے۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے جو آپ کے نصیب میں نہیں، اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، لیکن تقدیر لکھنے والا نہیں۔ اور دعا تو تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہو۔ اللہ جب بھی کسی بھی انسان کو کچھ دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو پہلے اس کے نفس میں گنجائش پیدا کرتا ہے۔ نفس کیونکہ بخیل اور تنگی میں مبتلا ہوتا ہے، اس لیے اس پر دباؤ ڈالا جاتا ہے تاکہ اس میں وسعت اور کشائش پیدا ہو سکے۔ آپ اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں تو آپ کو اپنی کامیابیوں کے پیچھے طویل ناکامیاں، ریاضت، تکلیف اور بے پناہ دباؤ نظر آئے گا۔ یہ قدرت کا اصول ہے، جتنا بھی ہم پر دباؤ پڑتا ہے اس کا صاف مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوئی نئی عطا ظہور پذیر ہونے والی ہے۔ یہ بھی تکلیف کا ایک چہرہ ہے۔ ہر تکلیف کے پس پردہ رب کائنات کی رحمت چھپی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں نے دھوکہ دیا، فلاں نے ہمارے ساتھ غلط کیا۔ میں کہتی ہوں جو کسی انسان کے لیے اللہ کو چھوڑتا ہے، اللہ پاک ہمیں پھر اسی کے ہاتھوں توڑتا ہے۔ جیسے تیز ہوا کے چلنے کے بعد رسی سے سارے کپڑے نیچے گرتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس کی بنائی ہوئی حدود کو لانگھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم گرتے ضرور ہیں، اور گرنا ضروری بھی ہوتا ہے۔ جب تک گرتے نہیں ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ دنیا تو آپ کی بے بسی دیکھ کر آپ سے مزید دور ہو جاتی ہے، اور تھامنے والی ذات تو صرف ایک اللہ ہی کی ہے۔
اور جب وہ تھامتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔ اگر تم اداس ہو، بہت پریشان ہو، ہر رشتے سے بھروسہ اٹھ گیا ہے، تمہارا اعتماد بری طرح سے ٹوٹا ہے، تمہیں زندگی سے نفرت ہونے لگی ہے، تمہیں یوں لگتا ہے تمہارے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں بچی، اور تم نا امیدی کی اس دہلیز پر کھڑے ہو جہاں تمہیں کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی، تو تم اداس مت ہو، مت توڑو خود کو، اپنا سر اٹھاؤ، دیکھو اس آسمان کو جس کے سائے میں تم کھڑے ہو، پھر جھکاؤ اپنے سر کو، دیکھو اس زمین کو جس میں پاؤں جمائے تم کھڑے ہو، پھر سوچو اپنی ذات کو، کیا تمہیں اس نا امیدی کے لیے بنایا گیا ہے؟ تم کیوں نہیں اس سے بات کرتے جس نے تمہیں بنایا؟ تم کیوں نہیں اس سے اپنا حال بیان کرتے جو تمہاری حالت بہتر کرے گا؟ تم کیوں پریشان ہوتے ہو جبکہ یہ جہاں اللہ کا ہے؟ تم ایک بار اس کے ہو کر تو دیکھو، دیکھنا وہ تمہیں کیسے تھام لے گا، پھر چاہے یہ دنیا لاکھ کوشش کرے تمہیں ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں پہنچا پائے گی۔ تم اللہ سے رابطہ تو کرو، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، لوگ واپس مل جاتے ہیں، وقت بہتر ہو جاتا ہے، سب مسئلے حل ہو جاتے ہیں، چاہے کتنے گھنٹے لگیں، ہفتے لگیں، مہینے لگیں یا سال لگیں، ہر ایک کی آزمائش کا اپنا وقت ہوتا ہے، مگر جب اللہ کن کہہ دے، آپ کا صبر اور خاموشی اس کو پسند آ جائے تو لمحہ بھر میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ خود کو یقین دلائیں، خود کو بتائیں کہ وہ میرا رب ہے، مجھے پیدا کرنے والا، ساری دنیا مجھے چھوڑ جائے، ساری دنیا کے لوگ مجھے غلط کہہ دیں، مگر میرا اللہ کبھی مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی مجھے غلط نہیں کہے گا، وہ ہر لمحہ ہر سانس میرے لیے موجود ہے۔ اس کی یہی صفت تو خاص ہے کہ وہ ہمیشہ محبت کرتا ہے۔ خود کو ہمت دیں یہ کہہ کر کہ اس مختصر زندگی پہ غم کیسا، میرا اللہ تو میرے ساتھ ہے۔ خود کو یقین دلائیں وہ میرے ساتھ ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا، اللہ کو سب ٹھیک کرنا آتا ہے، اور معجزوں کا ہونا تو تمہارے صبر اور یقین کی دلیل ہے۔ تمہارا صبر ہی تمہیں تمہاری من پسند چیز تک لے کر جائے گا، اور اگر بہت مانگنے پر بھی نہ ملے تو اللہ پاک سے شکوہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں تم سے بہتر جانتا ہے، وہ تمہارے اچھے اور برے سے واقف ہے، وہ تمہارا صبر آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، جو میرے لیے اپنی من پسند شے بھی قربان کر دے، وہ کسی کی جھولی خالی نہیں رہنے دیتا۔ اللہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو بے زبان ہیں، پھر تمہیں کیسے نہیں دے گا جو دل کی زبان سے اس سے مانگتے ہیں، وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں، اور اللہ کسی کی دعا رد کیوں کرے گا جب وہ خود دعا کی توفیق دیتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی دعا کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے۔ جب انسان کرسیوں میں بکھر کر اللہ کے روبرو جائے نماز پر کھڑا ہوتا ہے، جب زبان لفظوں سے خالی ہو جاتی ہے، ایسے جیسے اس نے کبھی بولنا سیکھا ہی نہ ہو، جب دل تھک جاتا ہے، اتنا تھک جاتا ہے کہ سانس لینا بھی مشکل لگتی ہے، اس ایک لمحے میں دل جو بھی سوچتا ہے، جو بھی کہتا ہے، وہ ہر حال میں سچ ہو کر رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی تمہیں یہ بات بہت بے معنی سی لگے، اور ہو سکتا ہے ابھی تمہیں یہ لگ رہا ہو کہ ایسا صرف کہانیوں میں ہوتا ہے، مگر یقین کرو میں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں معجزہ ہوں اور تم بھی ایک معجزہ ہو۔
تو پھر تم کیسے اس کی قدرتوں کا انکار کر سکتے ہو، جو مٹی سے پتلا بنا کر ایک اشارے سے اس میں جان پھونک کر اسے جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے۔ اللہ کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بناتا، کوئی بھی چیز بے مقصد تمہاری زندگی میں نہیں لاتا۔ ہر شخص کا آنا اور زندگی سے چلے جانا خاص مقصد سے ہے۔ کچھ لوگوں کے ذریعے وہ ہمیں شکر کے آداب سکھاتا ہے، جن کو دیکھ کر دل سکون سے بھر جاتا ہے اور زندگی محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر انسان ان کے ہونے کا شکر کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ ہمیں کچھ ایسے لوگوں سے بھی ملواتا ہے جن سے ہمیں تکلیف کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور ایسے لوگوں کے ذریعے ہمیں صبر کرنا اور ضبط کرنا سکھاتا ہے۔ زندگی میں کچھ بھی مستقل نہیں رہتا۔ آج جس لمحے میں ہم سانس لے رہے ہیں، ماضی میں ہم اس لمحے میں کسی اور حال میں تھے، بالکل ایسے ہی مستقبل کہیں اور ہوگا۔ تم جیسے ہو، جہاں ہو، پرفیکٹ ہو اور جانتے ہو۔ تبھی قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی، اس نے بے حد و حساب چیزیں تخلیق کی اور ہر شے اور ہر شخص کو الگ حسن سے نوازا۔ تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھ دی اور سننے کے لیے کان دیے، تمہیں دنیا کے ہر رنگ سے نوازا، صبر کرنا سکھایا، ضبط کرنا سکھایا۔ تو تم پھر کیسے اس کے انتخاب یا اس کی نقش کردہ چیز کو برا کہہ سکتے ہو؟ اس کو اپنا ہر بندہ، اپنی ہر چیز پیاری ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یقیناً تمہارے اس غم کا انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ پھر کیوں تھک گئے ہو؟ کیوں راہ میں ہی رک گئے ہو؟ کیوں خود کو ان غموں تک ہی محدود کر لیا ہے؟ کیوں دعا نہیں کرتے ہو؟ اللہ نے خود تم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ثابت قدم رہو گے اور اللہ پر یقین رکھو گے تو ہر کہانی کا اختتام پرسکون ہوگا۔ اس غم کا آغاز جیسے بھی ہوا، جس سے بھی ہوا، مگر اس کا اختتام بہت پرسکون ہوگا۔ یہ جو طوفان تمہارے سینے میں اٹھتا ہے، یہ بھی مدھم پڑ جائے گا۔ جو یاد تمہیں سونے نہیں دیتی، اسے تمہارے دل سے مٹا دیا جائے گا۔ جو تمہیں چاہیے وہی تمہیں دے دیا جائے گا، جو بہتر نہیں اسے بہتر بنا دیا جائے گا، اور جو چھوڑ گیا اس کے بدلے تمہیں اس سے بھی بہتر عطا کر دیا جائے گا۔ پھر کیوں شک کر رہے ہو اپنے رب کی رحمت پر؟ بھروسہ رکھو، اب جو ہوگا بہت بہترین ہوگا۔ تم صبر کی انتہا پر ہونا تو سنو، اللہ کی مدد بس پہنچنے والی ہے۔ تمہارے یہ بہائے ہوئے آنسو اس نے قبول کر لیے ہیں۔ تمہارا سجدوں میں اس کو پکارنا اسے پسند آ گیا ہے۔ وہ بس اب راضی ہو گیا ہے تم سے۔ تمہارا نصیب اب بہت جلد بدلنے کو ہے۔ تمہاری بے رنگ زندگی میں اب وہ رنگ بھرنے والا ہے۔ اب تمہارا گھر بھی خوشی کے پھولوں سے مہک جائے گا۔ یقین کرو، تم اپنی دعاؤں کی قبولیت بہت جلد دیکھو گے انشاءاللہ۔ اور آخر میں میرے تمام ویورز کے لیے میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی دعاؤں پر اپنا کون فرما دے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ویورز ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے کامنٹس میں ضرور بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔